آج سوال یہ ہے کہ اہل مغرب یورپ قرآن مقدس کو جلاتا کیوں ہے؟ محترم سامعین کرام، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا پڑھنا ثواب، پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، شفا ملتی ہے۔ قرآن علوم کا خزانہ ہے، قرآن عجائبات کی کتاب ہے۔ قیامت تک قرآن پہ ریسرچ ہوتی رہے گی، قیامت تک لوگ قرآن پہ تحقیق کرتے رہیں گے، لیکن قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن یہ محض کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن معجزہ ہے۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا کو عاجز کر دے۔ دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکی، وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ وہ جو جادوگر تھے ان کی لاٹھیاں، ان کے جو رسیاں تھیں وہ ساری نکل گیا۔ تب جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یہ کوئی جادو نہیں ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور ذات نے کیا ہے۔ یعنی معجزہ وہ ہوتا ہے جس سے دنیا والے عاجز آ جائیں۔ جس طرح جادوگر عاجز آ گئے، انہوں نے سجدہ کیا، اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لی، مسلمان ہو گیا اس دور میں، تو یہ ہوتا ہے معجزہ۔ تو قرآن معجزہ بھی ہے، قرآن نے دنیا کو عاجز کر دیا ہے۔ آج یہ دنیا کفر اگر ساری دنیا سے قرآن کو اٹھا لے، قرآن کے جتنے مصحف ہیں سارے اٹھا لے، اٹھا کے ایک بہت بڑے کمرے میں رکھ دیں، تب بھی قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ساری مل جائے، قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ محترم بھائیوں، یہ دنیا خاص طور پہ آج کے دور کا یورپی ممالک، اہل مغرب، جو اپنے آپ کو اس دور میں، اس صدی میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم دلائل کی صدی سے گزر رہے ہیں، یہ تحقیق کی صدی ہے، یہ منطق کی صدی ہے، ہم ہر چیز کی دلیل دے سکتے ہیں، ہم ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ مقابلے کی صدی ہے۔ لیکن قرآن کے مقابلے میں ٹھوس، قرآن کے مقابلے میں خاموش، کوئی دلیل نہیں قرآن کے خلاف، کوئی مقابلہ نہیں قرآن کے خلاف۔ جب یہ دلائل کی دنیا میں قرآن سے ہار گئے، مقابلے میں قرآن سے ہار گئے، منطق کی دنیا میں قرآن سے ہار گئے، تب انہوں نے کیا کیا؟ یہ اپنی شکست کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کو جلایا۔ یہ قرآن سے ہارے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی شکست ہے، اور اپنی اس شکست کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ قرآن کو جلاتے ہیں۔ آج ہم مغرب کی تہذیب سے بڑا متاثر ہوتے ہیں، مسلمان بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ اور محترم بھائیو سنو، قرآن کو نظر آتش کر کے مغرب کی تہذیب، ان کے علم، ان کے پڑھے لکھے ہونے کا، ان کے کردار کا، ان کے اخلاق کا پول کھل گیا کہ یہ کس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں کہ جب ان کو قرآن کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا، کوئی بات نہ ملی، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہ ملی، انہوں نے قرآن کو نظر آتش کر دیا۔ تو یہ دنیا کے اندر آج مغرب قرآن سے ہار چکا ہے، ہر چیز کا مقابلہ کر کے جیتنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں بالکل ہار چکا ہے، اور اس ہار کو وہ قرآن کو نظر آتش کر کے اپنی ہار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں، وہ اپنی ہار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہماری ایک شکایت لگائیں گے، اپنی امت کی ایک شکایت لگائیں گے۔ محترم بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے آج کے دور میں، خاص کر نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن ہماری ایک شکایت لگائیں گے،
وہ شکایت کیا ہوگی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے اے اللہ یہ میری امت ہے، اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ ہماری شکایت لگ گئی، اس شکایت میں ہم بھی آ گئے تو محترم بھائیوں بڑا دردناک عذاب ہوگا، بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ اس لیے ہم نے ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ وہ قرآن کو جلاتے ہیں، اللہ ان کو عذاب دے گا، لیکن ہم نے قرآن کو پکڑنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں سے بچ جائیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ شکایت لگائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔